تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے جو دین اور اسلام کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ دنیائے انسانیت محسوس کرتی ہے کہ ایمان کی نسبت لگنے پر، اسلام کی نسبت لگنے پر ہم کتنے قابل احترام، کتنے معزز بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ کس قدر محبت رکھا کرتا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس قدر فکر مند رہا کرتا تھا۔ ایک مسلمان اور ایمان والے کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، وہ اگر اس کا پڑوسی ہے، اس کا محلے والا ہے، اس کی بستی والا ہے، تو دوسرا مسلمان جو ہے اس کے غم میں برابر شریک ہوتا تھا، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ایک ماحول تھا، اور وہ ماحول بنا بھی اس لیے تھا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کرا دو۔ آپ تماشائی نہ بنو، غیبت کرنے والے نہ بنو، بدنام کرنے والے نہ بنو، ذلیل کرنے والے نہ بنو، مخالفین اور حاسدین کی فہرست میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ ایک ایسا ماحول جس میں ایمان والے اور مسلمان جو ہے بہت محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ ماضی کا ایک واقعہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ایمانی رشتہ ہے اور ایک خونی رشتہ ہے۔ ایمانی رشتے کی کتنی اہمیت ہے اور خونی رشتے کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں خونی رشتے کی جو اہمیت ہے اس کے بعد میں ایمانی رشتہ ہے، لیکن اسلامی نظریہ جو ہے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی صحابہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء اکرام تک کے جو سلسلہ چلا آیا ہوا ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خونی رشتے سے بہتر ہے ایمانی رشتہ، خونی رشتے سے زیادہ مقدم ہے ایمانی رشتہ۔ آپ دیکھیے کہ ایمانی رشتے کی بنیادوں پر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی اور خونی رشتے کو جو ہے سیکنڈ پوزیشن دی۔ آج ہم خونی رشتے کے اعتبار سے اگر آپ کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچایا، کوئی آپ کے بھائی سے جھگڑ رہا ہے، کوئی آپ کے خاندان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں کہ تو نے ہمارے خاندان کو برا کہا، تمہارے ماں کو گالی دیا، ہمارے باپ کو گالی دیا، تو نے میرے بھائی کو بے عزت کیا، تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبات میں بے قابو ہو کر کچھ بھی کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اندر کا مسئلہ ہے، یہ ہم بھائیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے، فوراً جذبات میں آ جاتا ہے۔ یہ جو جذبات ہیں اس کے، اور یہ جو غصہ ہے اس کا، اور یہ جو اس کی ناراضگی ہے، یہ یہاں ایمانی رشتے کی بنیادوں پر کہاں ختم ہو جاتی ہے، کہاں گم ہو جاتی ہے۔ ایک ایمان والے کو کسی نے ذلیل کیا، ایک ایمان والے کو کسی نے گالی دیا، ایک ایمان والے کو کسی نے ذلیل اور رسوا کیا، اس وقت آپ تماشائی بنے کیوں رہتے ہو؟ آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اس کو ہونے دو، ہمارا کیا ہے؟ ہر جگہ ایک دم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور خونی رشتوں کا بہت لحاظ اور پاس ہے، ایمانی رشتوں کا لحاظ اور پاس نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ بڑا پیارا ملتا ہے کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، وہ گھر میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے۔ ایک شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو سفیان ہے۔ اب گھر میں جو زوجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین، وہ ابو سفیان کا نام سنتے ہی ایک باپ کی محبت ان کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے، اور وہ شوق اور ذوق کے ساتھ برسوں کے بعد باپ جب گھر پر آتا ہے تو ایک بیٹی کی کیا کیفیت ہوتی ہوں گی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو وہ شخص جو ہے انتظار کرتا ہے، پھر کھٹکا لگاتا ہے، دستک دیتا ہے، میں ابو سفیان ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ادھر ادھر جو ہے حرکت ہونے لگی، صفائی ہونے لگی۔ ایک بیٹی جو ہے اپنے باپ کے ملاقات کا جو شوق اور جذبہ رکھتی ہے، جو اس کے اندر محبت ہوگی، وہ ہر بیٹی جانتی ہے اور ہر باپ جانتا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، ابو سفیان گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک خونی رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا، اور ایک ایمانی رشتہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے اور یہ ان کی بیوی ہے۔ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف شوہر ہے۔ اس خونی رشتے اور ایمانی رشتے کو کس طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ام المومنین نے اپنے والد کو اندر آنے کے لیے تو کہا، لیکن ایک عجیب کام ہو رہا ہے کہ بستر لپیٹا جا رہا ہے۔ باپ کی عقل حیران ہے، کھڑا ہو گیا۔ ابو سفیان پوچھنے لگا کہ بیٹی، کسی کے گھر میں اگر باپ برسوں کے بعد آتا ہے تو اس کے لیے تو بستر بچھایا جاتا ہے، شطرنجی بچھائی جاتی ہے، اس کا اکرام، عزت، احترام کیا جاتا ہے۔ یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں میں، یہ تم کیا کر رہی ہو کہ تم بستر اٹھا لے رہی ہو؟
کیا جواب تھا؟ یہ جواب تھا بیٹی کا کہ ابا جان میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، ابا جان آپ برسوں میں میرے گھر پر آئے ہیں، خوش آمدید ہے، اہلا و سہلا و مرحبا ہے، لیکن میں اس بستر پر آپ کو نہیں بٹھا سکتی، اس لیے کہ بستر مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ پاک بستر ہے، آپ بوجہ مشرک ہونے کے، آپ ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بیٹی کا ایمانی جذبہ، ایک بیٹی کا ایمانی رشتہ اپنے باپ کے سامنے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کے الفاظ کے ساتھ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ابا جان آپ بوجہ کافر و مشرک ہونے کی آپ ناپاک ہیں، یہ بستر مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بستر پر بیٹھنے کے قابل آپ نہیں ہیں، آپ ایمان لا لیں گے تو آپ اس بستر کے اوپر جو ہے، اس پاکیزہ بستر کے اوپر، پاک بستر کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی عقل حیران ہے، مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، سیرت آپ پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس واقعے پر کیسے کیسے تبصرے اور تجزیے کیے گئے ہیں کہ ایک ایمانی رشتے کو انہوں نے کس انداز میں پیش کیا اور ایمان کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو اپنے والد کے تک کے کس اچھے انداز میں پہنچایا ہے۔ ابو سفیان کی عقل حیران ہو گئی، دھکا لگا انہوں نے بھی محسوس کیا کہ میں باپ ہوتے ہوئے بھی صرف ایمان کا اور اسلام کا میری زندگی کے اندر نہ ہونا، میں مومن اور مسلم نہ ہونا، آج مجھے یہ صورتحال دیکھنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے ام المؤمنین کا واقعہ کہ ایمانی رشتوں کو زندہ کریے۔ خونی رشتوں پر بہت لڑ لیے، جھگڑ لیے، بہت کچھ کر لیے، ایمانی رشتوں پر اپنے بھائی کی حفاظت کیجئے، ایمانی رشتوں پر اپنے بھائی سے محبت کیجئے، ایمانی رشتوں پر اپنے بھائی کی مدد کیجئے، ایمانی رشتوں پر اپنے بھائی کے غم میں شریک ہو جائیے۔ مبارک ہیں وہ لوگ، میں ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطینیوں کے لیے، مظلوم فلسطینیوں اور مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، مسلمانوں کے لیے مدد پہنچائی، مسلمانوں کے لیے کوششیں کی، جد و جہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے فلسطینی مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا، بہت بڑی جنگ سے بچا لیا، وہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن وہ جذبہ آپ کے فلسطینی بھائیوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ جذبہ انڈیا میں، ہمارے اپنے ملک کے اندر، اپنے اسٹیٹ میں، اپنی بستی میں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان بناتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ یہ جتنی مجلسیں لگی ہوئی ہے، محفلیں بنی ہوئی ہے، سیاسی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی سوسائٹیاں ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کرنا ہے، وہ بہت آگے جا رہا ہے، اسے پیچھے کرنا ہے، یہ بہت زیادہ اچھل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے، اس کو اعزازات مل رہے ہیں، اس کو نیچے کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مسجد میں، مدرسے میں، دینی جگہوں پر، مذہبی جگہوں پر یہی تعصب کی بنیاد کے اوپر، مسلکوں کی بنیاد کے اوپر کس قدر جھگڑے کھڑے کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں، آج بھی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے اسلام کی حفاظت کیجیے۔ آپ اگر مومن ہیں، آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو خدا را یہ باتوں کو، یہ درد دل کو جو ہے آپ سنیے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے۔
افسوس ہوتا ہے ایک مسجد میں داخل ہو گئے, کمیٹی کے لوگ کچھ جو ہے سیاسی ہیں, کوئی این سی پی سے تعلق رکھتا ہوگا, کوئی کانگریس سے تعلق رکھتا ہوگا, کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا. ایک شخص جو ہے بہت قابل ہے, عالمی شہرت یافتہ قاری ہے, بہترین قرآن پڑھنے والا ہے, بہترین عالم دین ہے, بہترین حافظ قرآن ہے, اور لوگوں نے اسے مسجد میں بڑھانے کی کوشش کی. پیچھے سے صدر صاحب, متولی صاحب, نہیں وہ نماز نہیں پڑھائیں گے, اس لیے کہ وہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. یہ تعصب, یہ نفرت, اس کی اسلام نے تمہیں کہاں اجازت دیا؟ تمہارے پاس تو ایمانی رشتہ ہونا تھا, تمہارے پاس تو صرف سیاست میں رہتے ہو تو سیاست مسجد میں بھی کھیلنا چاہتے ہو. تم مسجد کے اندر حاکم نہیں ہو, تم مسجد کے اندر خادم ہو. کتنے بھی بڑے متولی ہو, کتنے بھی بڑے صدر صاحب ہو, مسجد کے اندر تمہاری حیثیت ایک خادم کی طرح ہے. جس دن تم حاکمانہ رول ادا کرو گے, تم حاکمانہ انداز اختیار کرو گے, اللہ کو یہ ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تمہیں محبت ہے امتی ہونے کے خلاف میں ہے. ان الحکم الا للہ, مسجد کے اندر صرف اور صرف کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف اللہ کا چلے گا. وہاں کوئی طریقہ ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. وہاں من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے آپ, من چاہے احکامات نہیں لا سکتے ہو. غیر اسلامی غیر شرعی نظریہ ختم کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری صفوں میں مسجد میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اسے مصلی پہ بڑھاؤ, جو تم میں سب سے بہترین مسائل کا واقف کار ہے اسے مصلی پہ بڑھاؤ. اسلام کہتا ہے کہ مسجد کے اندر سب سے بہترین قرآن پاک پڑھنے والا اگر کوئی آتا ہے تو تم اسے مصلی پر بڑھاؤ. یہ تمہارا تعصب, یہ تمہاری نفرت جو ہے, یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. یہ آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے قرآن پاک پڑھنے سے کیوں روکا تھا, تم نے نماز پڑھانے سے کیوں روکا تھا. سیاسی اعتبار سے یہ حالات ہیں. مذہبی اعتبار سے اہل سنت والجماعت کی کوئی مسجد ہے, اگر کوئی بہترین قاری دوسرے مسلک کا ہے, اسے مصلیوں نے چاہا, امام نے چاہا, وہ بڑھانے کی کوشش کی, تو ہمارے مسلک کی مسجد ہے لہذا روک دیا گیا. دیوبندی تبلیغیوں کی مسجد ہے, وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے, اسے روک دیا گیا. اہل حدیث کی مسجد ہے, یہاں پر فلاں دیوبندی تبلیغی نہیں چلتا ہے, فلاں اہل سنت کا نہیں چلتا ہے, روک دیا گیا. مساجد میں تو یہ ابھی امامت کا مسئلہ ہے, کسی دن تو مصلی پنے اور نماز پڑھنے پر بھی جو ہے پابندیاں لگا دیں گے. اگر یہ بات پر اگر ہم روک نہیں لگائیں گے, ٹوکیں گے نہیں, اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ آگے بڑھ کر یہ ہوگا کہ یہ ہماری مسجد ہے, ہماری مسجد میں ہماری مسلک کا آئے گا. مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے. تم نے اگر اکیلے بھی مسجد اگر بنا لیا, پورے اپنے مال کے ذریعے سے بھی بنا لیا, تو وہاں پر احکامات اگر کسی کے چلیں گے وہ اللہ اور رسول کے احکامات چلیں گے, تمہارے نہیں چلنے والے. یہ تمہارا گھر نہیں ہے, تمہارا بنگلہ نہیں ہے, یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اگر تم نے اس مسجد کے لیے خدمت کی, تم نے اس مسجد کے لیے مال لگایا, تم نے اس مسجد کے لیے کوئی بھی قربانی دی ہے, تو وہ ان اجری الا علی رب العالمین, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, اور اسی نظریے سے, اسی نیت سے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ گھر میں آپ کی حکومت نہیں چلتی, مسجد میں چلائیں گے. گھر میں آپ کی حکومت نہیں چلتی, مدرسے میں چلائیں گے. گھر میں آپ کی حکومت نہیں چلتی, مذہبی درسگاہوں میں, مذہبی اداروں میں چلائیں گے. ارے ذرا گھر کے اندر تو تھوڑی سی اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت قائم کر کے بتاؤ. تمہارے خاندان کے اندر سب مسلک کے لوگ ہیں, تمہارے برادری کے اندر سب مسلک کے لوگ ہیں, اور تمہیں حکم تھا کہ انما المؤمنون اخوہ. تم قرآن کے حکم کو پامال کر رہے ہو, تم قرآن پاک کی بات کو نہیں مان رہے ہو, تم قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہو. کہاں گیا تمہارا ایمانی جذبہ؟
کہاں گیا تمہارا اسلامی جذبہ؟ تم نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو جذبہ دکھایا، دعائیں کی، کوششیں کی، تم نے دنیا کے اندر پٹنے والے، مرنے والے، جنگ کے اندر میدانوں میں بیچارے شہید ہونے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی. کبھی تم نے دعا کرنے سے پہلے سوچا کہ فلسطین میں کون سا مسلک چلتا ہے؟ یہ مر رہے ہیں تو کون سے مسلک کے ہیں؟ تم نے کبھی اس وقت سوچا کہ یہ شافعی ہے کہ حنفی ہے کہ مالکی ہے کہ حنبلی ہے؟ اللہ کے واسطے ان مسلکی جھگڑوں سے نکلیے، مسلکی دیواروں کو ختم کیجئے. اگر آپ کو کوئی بھی مسلک پسند ہے، ضرور آپ اس کو اپنائیے، اس کے اوپر چلیے، اس کی اتباع کیجئے، لیکن پبلک کے اندر، عوام کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اس مسلک کے جھگڑے سے مسلک کے ذریعے سے جھگڑے مت کھڑا کیجئے. اس لیے کہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. یہ فتنے مسلک کے ہم نے مسجدوں میں، مدرسوں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ، آپ تبلیغی ہیں ماشاءاللہ، آپ دیوبندی ہیں ماشاءاللہ. مسلک کو آپ بند کمروں میں رکھیے، مسلک کو آپ اپنے حجروں میں رکھیے. آپ کو جو مسلک کی تبلیغ نہیں کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دلیل بتا دو کہ مسلک کی تبلیغ کی ہے. انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے دین کی اور مذہب کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے مسلک کی تبلیغ نہیں کی ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو. اس میں نے یہ فرمایا کہیں پر کہ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کو بتلائے گا، تبلیغی ہے تو تبلیغیوں کو بتلائے گا، فلاں ہے تو فلاں کو بتلائے گا. مبارک ہے وہ جماعتیں جو تمام کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں. مشترکہ مسائل پر کلمے کی بنیاد پر متحد کرو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انہیں بلائیے ایک وہ کلمے کی بنیاد کے اوپر جن میں ہمارے مشترکہ مسائل ہیں. ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلک بعد میں ہیں، اور یہ مسلک کا جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کیجیے، یہ نفرتوں کی دیواروں کو ختم کیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان بناتا ہے. یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی کو مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ کعبے کو ڈھانے والا جتنا بڑا مجرم ہے اس سے زیادہ مجرم یہ ہے کہ مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا. آپ ذاتیات پر رقیق حملے نہیں کر سکتے، آپ ویڈیو بنا کر، کال ریکارڈنگ کر کے آپ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے. آپ کو اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی. آپ اگر مومن ہو تو، ہاں اگر آپ کو ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر گھنٹا بجانے والے ہو تو پھر آپ کو سب چیزوں کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ مومن ہو تو آپ کو پابند ہونا ہوگا، قرآن و حدیث کا پابند ہونا پڑے گا. آپ مسلمان ہو تو قرآن حدیث کو فالو کرنا پڑے گا. یہ کہیں پر اجازت نہیں دی گئی ہے. اختلاف رائے کی گنجائش ہے لیکن مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ بھی اختلاف رائے ادب اور حدود میں ہے. وہ نہیں ہے کہ جیسا چاہے ویسا بول دے، جمہوریت ہے ہم جیسا چاہے ویسا کہہ دے رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سیاسی ذہنیت سے، یہ مذہبی ذہنیت سے، یہ نفرت کے ماحول سے آپ نکلیے. ایک ایمان کی بنیاد پر، ایک کلمے کی بنیاد کے اوپر متحد ہو کر، کلمے کی بنیاد کے اوپر اسلام کو سمجھ کر آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے پھر آپ اپنے مذہب اور دین کی تبلیغ کیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یا ایھا الرسول بلغ،
اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور تبلیغ اور دعوت کی محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے، مخالفین حاسدین کی طرف سے جو حالات آئیں گے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ گویا عصمت من الناس کا راز دعوت اللہ میں پوشیدہ ہے۔ دعوت کا کام ہو، داعیانہ کردار ہو، دائی کبھی مسلک کے جھگڑوں میں الجھتا نہیں ہے، دائی کبھی کسی کو سامنے والے کو کون سے مسلک کا ہے، کیسا گناہ گار ہے، کیسے گناہوں میں ملوث ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ وہ 99 برائیوں کو ختم کر کے، 99 برائیوں کو نظر انداز کر کے ایک خوبی کو لے کے چلتا ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد پر یہ مسلمان ہے، بس اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو گناہوں کو چھڑانا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کے پینے والے، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ آئیے ایک ماحول بنائیے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، سیاسی تنظیموں میں، جماعتوں میں، سب جگہ، کہ آپ اپنے کام کے اعتبار سے جو پہچانے جاتے ہیں، آپ کا تعارف ہے، اسے رکھ دیجئے، ایمان کی بنیاد پر بیٹھ جائیے۔ یہ ایمانی مجلس ہے، یہ اسلامی مجلس ہے، یہ اسلامی ماحول ہے، یہ ایمانی ماحول ہے، اس کے اعتبار سے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً وہ لوگوں کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعائیں کی ہے، لیکن انہیں سمجھنا ہے کہ خالی دعاؤں کی اپیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں ہر ایمان والے کے ساتھ آپ کو یہی جذبے کے ساتھ ملنا ہے، یہی جذبے کے ساتھ اس کی مدد کرنا ہے۔ الحمدللہ اسلام اس سے بڑھ کر انسانیت کی بنیاد پر بھی جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جانوروں پر یہ رحم کھانے کے لیے کہتا ہے، فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ انسانی بنیادوں پر رحم کھانے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ دلت ہے، کہ یہ فلاں ہے، یہ مسلک کا ہے، کہ وہ مسلک کا ہے۔ ہم نے ایمان کی بنیادوں پہ کام کیا ہے اور اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اسے بڑھانے کی کوشش ہے۔ اسے مسجدوں میں، مدرسوں میں اور مذہبی جگہوں پر، سیاسی جماعتوں میں، تنظیموں میں اور سوسائٹیوں کے اندر اسے لاگو کرنے کی ضرورت ہے، وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ مسلک کو اپنے بند کمرے کی حد تک کے رکھیں گے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کی عزت اور احترام کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی پنے کو اور اس بھائی کے محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے ایسے ماحول کے اعتبار سے عام کریں گے کہ دنیا کے اندر اس کا رواج بن جائے، ایک طریقہ زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے۔ محبت کے ساتھ، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ ایمانی رشتوں کو ہم زیادہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خونی رشتے اس کے بعد ہیں، جیسے خونی رشتوں پر ہم کو جذبہ ہے، خونی رشتوں پر جیسے ہم کو غصہ آتا ہے، خونی رشتوں کی بنیاد پر ہم نے جتنے آج تک کے کام کیے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ایمانی رشتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔